السلام علیکم، میرا نام فہد عامر ہے۔ ویلکم ٹو جاوید پبلشرز۔ جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا کہ ہم نے 5 کلاس کی کڈز معاشرت علوم کا چیپٹر نمبر 3 ریاست اور حکومت کا سبق نمبر 1 ریاست اور حکومت شروع کیا ہوا ہے۔ چلتے ہیں آج اس کے بقیہ حصے کی جانب۔ صفحہ نمبر 26 پر دیے گئے کالم کیا آپ جانتے ہیں؟ گورنر صوبے کا سربراہ ہوتا ہے جس کو صدر پاکستان نامزد کرتا ہے۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک مقامی حکومت کی جانب، جو کہ صفحہ نمبر 26 پر ہی موجود ہے۔ پاکستان میں مقامی حکومت وفاقی اور صوبائی حکومت کے بعد تیسرے نمبر پر آتی ہیں۔ عرف عام میں اسے بلدیاتی حکومت کہا جاتا ہے کیونکہ یہ شہروں یا بلدیات کی سطح پر ہوتی ہے۔ مقامی حکومت وفاقی حکومت کے بنائے ہوئے قوانین یا احکامات کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ صوبائی حکومتیں ترقیاتی پروگراموں کے لیے مقامی حکومت کو وسائل اور فنڈز فراہم کرتی ہیں۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی جانب، وفاقی، صوبائی اور مقامی حکومت کا باہمی انحصار۔ وفاقی یا مرکزی حکومت پورے ملک کے نظام کی نگران ہوتی ہے۔ حکومتی معاملات میں کسی بھی قسم کے تضاد اور بحران سے بچنے کی خاطر آئین وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان اختیارات کی واضح تقسیم کر دیتا ہے۔ وفاقی حکومت دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے خارجہ پالیسی تشکیل دیتی ہے۔ ملکی دفاع، کرنسی اور مواصلات کے شعبے وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ملک کی معاشی پالیسی کی تشکیل اور اس پر عمل درآمد کے لیے اقدامات بھی وفاقی حکومت کرتی ہے۔ وفاقی حکومت فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ذریعے سے ٹیکس کی وصولی کرتی ہے تاکہ عوام کی سہولیات اور دیکھ بھال کے لیے مالی وسائل جمع کیے جا سکیں۔ مالی وسائل کی تقسیم صوبوں کی آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جاتی ہے۔ وسائل کی اس تقسیم میں کئی عوامل جیسے ترقی کے معیار اور غربت کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ وفاقی حکومت کے بعد صوبائی حکومت اپنے صوبے کے معاملات کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ صوبائی حکومت صوبے کا نظم و نسق چلاتی ہے، لوگوں کو بنیادی حقوق کی فراہمی یقینی بناتی ہے، یعنی ان کی صحت، تعلیم اور دیگر معاملات کا خیال رکھتی ہے۔ صوبائی حکومت ان امور کی انجام دہی کے لیے مختلف محکمے قائم کرتی ہے، جیسے کہ محکمہ تعلیم اور محکمہ صحت وغیرہ۔ صوبائی حکومت عوام کو سڑکوں، صحت، تعلیم، زرع، نقل و حمل اور سیر و سیاحت جیسی سہولیات بھی فراہم کرتی ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے بعد مقامی حکومت اپنے علاقے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ مقامی حکومت نچلی سطح تک لوگوں کو سہولت فراہم کرتی ہے۔ یہ حکومت وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے مقرر کردہ قوانین کے تحت کام کرتی ہے۔ صوبائی حکومتیں مقامی حکومتوں کو وسائل مہیا کرتی ہیں اور ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز فراہم کرتی ہیں۔ وفاقی، صوبائی اور مقامی سطح پر حکومتی اداروں کے اختیارات۔ وفاقی حکومت۔ وفاقی حکومت دفاع سے متعلق امور کی دیکھ بھال کرتی ہے، ملک کی معاشی پالیسی کی تشکیل اور اس پر عمل درآمد کے لیے اقدامات بھی وفاقی حکومت کرتی ہے۔ وفاقی حکومت دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے خارجہ پالیسی تشکیل دیتی ہے۔ صوبائی حکومت۔ یہ حکومت اپنے صوبے کے معاملات کی ذمہ دار ہوتی ہے اور صوبے کا نظم و نسق چلاتی ہے۔ صوبائی حکومت لوگوں کو بنیادی حقوق کی فراہمی یقینی بناتی ہے اور اس کے لیے مختلف محکمے قائم کرتی ہے۔ صوبائی حکومت مقامی حکومت کو وسائل مہیا کرتی ہے اور ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز فراہم کرتی ہے۔ مقامی حکومت۔ مقامی حکومت اپنے علاقوں میں پانی کی فراہمی اور صفائی ستھرائی کے لیے کام کرتی ہے، نکاسی آب کو بہتر بناتی ہے، قدرتی آفات کے متاثرین کے علاوہ معذوروں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرتی ہے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی جانب، جو کہ صفحہ نمبر 28 پر موجود ہے۔ آئین یا دستور، بنیادی قوانین اور اصولوں کا ایسا مجموعہ جس کے مطابق ملک یا ریاست کا نظم و نسق چلایا جاتا ہے، ملک کا آئین یا دستور کہلاتا ہے۔ آئین یا دستور ایک دستاویز کی شکل میں مرتب کیا گیا ہے۔ ہمارے ملک میں اس وقت 1973 کا آئین نافذ ہے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی جانب، آئین کی اہمیت۔
آئین کسی بھی ملک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ آئین کو ایک قانونی ادارہ کہا جاتا ہے جو کسی بھی ملک کے سیاسی نظام کو چلاتا ہے۔ آئین حکومت اور اس کے اداروں کے لیے اختیارات اور حدود متعین کرتا ہے جس پر چل کر متعلقہ اداروں کو ملکی نظام اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ سامنے دیا گیا کالم کیا آپ جانتے ہیں؟ پاکستان میں اب تک 3 مختلف آئین 1956، 1962 اور 1973 نافذ ہو چکے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی جانب۔ 1973 کے آئین کے مطابق شہریوں کے حقوق اور ذمہ داریاں۔ کسی بھی ملک کا آئین شہریوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کی وضاحت کرتا ہے۔ آئیے 1973 کے آئین میں موجود شہریوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ شہریوں کے حقوق۔ تمام شہریوں کو بلا امتیاز معاشرتی، معاشی، مذہبی اور سیاسی حقوق حاصل ہوں گے۔ تمام اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور ان کو بھی جان و مال کا تحفظ دیا جائے گا۔ ملک پاکستان میں رہنے والے تمام شہریوں کو کوئی جائز پیشہ یا مشغلہ اختیار کرنے اور کسی بھی قسم کی جائیداد خریدنے، اسے اپنے قبضے میں رکھنے اور فروخت کرنے کا حق ہوگا۔ حکومت 5 سال سے 16 سال تک کی عمر کے تمام بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم فراہم کرے گی۔ شہریوں کی ذمہ داری۔ ہر شہری اپنے ملک کا وفادار ہوگا، ملکی قوانین کا احترام اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، ملکی مفاد سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرے گا، ملکی اداروں کا احترام کرے گا اور ملک میں نافذ تمام ٹیکسوں اور بلوں کی بروقت ادائیگی کرے گا۔ سرکاری املاک کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا بلکہ ان کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھے گا۔ صفحہ نمبر 28 پر سماجی انصاف۔ لوگوں کو برابری کی سطح پر شہری اور انسانی حقوق کا ملنا سماجی انصاف کہلاتا ہے۔ ان حقوق کا نہ ملنا سماجی ناہمواریوں کو پیدا کرتا ہے۔ پاکستان میں بہت سی سماجی ناہمواریاں ہیں، مثال کے طور پر یکساں نظام تعلیم کا نہ ہونا، مناسب روزگار کی کمی، بچوں سے مزدوری کروانا وغیرہ۔ ان مسائل سے نمٹنے اور ان کے خاتمے کے لیے موجودہ حکومت کوششیں کر رہی ہیں۔ تھینک یو اینڈ کیپ واچنگ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔